السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان المبارک کی 25 یا 27 یا 29 ان 3 راتوں میں سے کسی رات بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس عمل کی طاقت اور تاثیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 2 اسماء ہیں، اللہ تعالیٰ کے 2 نام ہیں۔ اگر آپ اس ترتیب کے مطابق اور ان کی تعداد کے مطابق، جو تعداد ابھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس تعداد کی کمی پیشی کیے بغیر، یعنی کہ جو تعداد میں آپ کو بتاؤں اس تعداد کے مطابق پڑھ لیتے ہیں، جو ترتیب میں بتاؤں اس ترتیب کے مطابق پڑھ لیتے ہیں، ان اسماء کی طاقت اور برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو غیبی رزق عطا فرماتا ہے۔ اور اسی طرح جس بندے کے کاروبار کے اندر کوئی رکاوٹ ہو، اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اس کی رکاوٹ کو دور فرما دیتا ہے۔ اور اس عمل کی سب سے بڑی بات یہ ہے اور سب سے بڑی فضیلت اور طاقت یہ ہے کہ جس بندے نے بھی شب قدر کی رات اس عمل کو کر لیا، 25 کی یا 27 یا 29، کسی ایک رات اس عمل کو جو بندہ کر لیتا ہے، اس بندے کو اس عمل کی تاثیر اور طاقت ساری زندگی ملتی رہتی ہے۔ اور اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں کرتا۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص آپ کے گھر کے اندر پریشان حال ہے اور اس گھر کے اندر اس عمل کو کیا جائے، کرے کوئی اور شخص، لیکن اس عمل کی طاقت سے اللہ تعالیٰ دوسرے کے بھی، جو اس کے گھر کے اندر کوئی دوسرا شخص پریشان ہے، اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اس کی پریشانی کو بھی دور فرما دیتا ہے۔ اور اسی طرح میں آپ کو بتا دوں کہ اس عمل کے اور کون کون سے فائدے ہیں اور اس عمل کے کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اس کو ذرا آپ نے بڑے دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ اس کے ساتھ میں ایک گزارش یہاں پر کرتا چلوں، وہ یہ کہ شب قدر کی رات اگر آپ ہماری دعاؤں کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آپ 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر، کوئی بھی درود پاک پڑھ کر کمنٹ میں اپنا نام لکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالی شب قدر کی رات کے اندر جب ہماری خصوصی دعا ہوں گی، اس کے اندر آپ کو ضرور شامل کیا جائے گا دوستو، اس لیے کہ دعا جو ہے وہ انسان کی تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ اور اگر دعا ہی عبادت کا مغز ہے، اگر سب کچھ کرنے کے بعد، وظائف کرنے کے بعد، عبادت کرنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد، تسبیحات کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ نہ اٹھائے جائے، دعا نہ مانگی جائے، تو میں سمجھتا ہوں ہماری اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ صرف ہماری وہ ادائیگی ہوتی ہے، فرض کی ادائیگی ہوگی، لیکن مانگنا چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا، بلکہ کئی روایات کے اندر یہ بات درج ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی صحابہ اکرام کو دعا مانگتے ہوئے دیکھا، اور پھر جو اپنی دعا کے اندر اسم اعظم کو ملا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے، اور جو اول اور آخر درود پاک پڑھ لیتا ہے دعا کے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کی مقبولیت جلدی فرما لیتا ہے۔ اور اسی طرح دوستو دعاؤں کا حصہ بنایا کریں۔ آپ کو اب عمل کی طرف لے کر چلتا ہوں تاکہ میری یہ گفتگو زیادہ طویل نہ ہو، پھر بہت سارے دوست احباب جب ویڈیو طویل ہو جائے تو وہ پھر اس کو مکمل سننا پسند نہیں کرتے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ایک اچھا عمل دے دوں اور تاکہ آپ کی زندگی بدل جائے۔ بہت سارے دوست احباب پریشان ہوں گے، اور ویسے بھی اس وقت جو ملک پاکستان کے حالات ہیں یہ واقعی پریشانی کے حالات ہیں۔ ہر شخص بے روزگاری کا شکار ہو رہا ہے، غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ اب تو امیر کا گزارا کرنا بھی مشکل ہو چکا ہے، درمیانے طبقے کے لوگ بھی بڑے پریشان ہیں کہ اب کیا کیا جائے۔ اس لیے دوستوں میں آپ کو عمل بتا رہا ہوں، انشاءاللہ تعالی رزق کے حوالے سے آپ کی ساری پریشانیاں حل ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ آپ کو مالا مال فرما دے گا، اور اتنا رزق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ حقیقت عمل جو ہے یہ خاص رزق میں وسعت کا عمل ہے، اور کیونکہ انسان مختلف پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس لیے میں آپ کو جو عمل بتا رہا ہوں رزق کے حوالے سے تیر بہدف ہے، یہ عمل کبھی خطا نہیں ہوگا۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد یا رات کے کسی بھی حصے میں، رات کے آخری حصے میں اگر آپ جاگ رہے ہیں 27 رمضان المبارک کی رات، یعنی کہ شب قدر کی رات اگر آپ جاگ رہے ہیں تو آپ اس رات اس عمل کو کر لیں۔ اور اگر اسی طرح آپ 25 کی رات کو جاگ لیں گے آدھی رات کے وقت، یا تقریباً رات کے 11-12 بجے، یا کسی بھی آپ لمحے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ پچھلا وقت، پچھلا پہر رات کا اس لیے بتایا جاتا ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ خود بندے کو فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا فرماؤں۔ دیکھیں پورا سال بندہ اللہ کی طرف مخاطب ہوتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے کہ، اور یہ دن جب آتے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ خود بندے سے فرماتا ہے تو اے بندہ تو مجھ سے مانگ میں تمہیں عطا فرماؤں۔ تو اس لیے دوستو یہ مانگنے کی راتیں ہیں، اللہ کی بارگاہ سے مانگیے، انشاءاللہ تعالی آپ کی جھولیاں بھر جائیں گی، آپ کو خالی نہیں لٹایا جائے گا۔ یہ دن ہی ایسے ہیں کہ کوئی بندہ خالی نہیں اللہ کی بارگاہ سے لٹایا جاتا، اس لیے بس کوئی مانگنے والا ہو، مانگنے کا طریقہ آتا ہو، اور رب عطا فرماتا ہے۔ اس لیے دوستو اس کے دروازے، اس کا در تو ہر وقت کھلا ہے۔ ہم گناہ بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ ہمیں فوری سزا نہیں دیتا، وہ ہماری بخشش فرمانے کے لیے یہ دن ہمیں دیے، یہ راتیں ہمیں دی تاکہ ہم اپنے گناہ گار
اپنے گناہوں کی بخشش کروا لیں۔ تو دوستو اس لیے اپنے گناہوں کا اللہ کی بارگاہ سے توبہ استغفار کریں اور اس عمل کو بھی ضرور کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ آپ نے کرنا کیا ہے، سب سے پہلے آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ برکت کے لیے میں درود پاک پڑھتا ہوں، اگر آپ دوست احباب بھی میرے ساتھ پڑھنا چاہیں تو آپ بھی ضرور پڑھیے گا، ورنہ آپ کمنٹ کے نیچے کوئی بھی چھوٹا درود پاک لکھ کر چھوڑ دیں، جو شخص بھی پڑھے گا آپ کو بھی اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ میں نے تو درود ابراہیم پڑھا ہے، اب آپ کو جو درود پاک آتا ہے، بلکہ آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم ہی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا ایک اسم ہے یا غنیو، دوسرا اسم ہے یا فتاحو۔ سب سے پہلے آپ نے یا غنیو پڑھنا ہے، اس کی تعداد ہے 1060 مرتبہ۔ 1060 مرتبہ آپ نے یا غنیو پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے اول آخر درود پاک پڑھنا ہے، یعنی کہ یا غنیو یا فتاحو، یا فتاحو کو علیحدہ پڑھنا ہے، یا غنیو کو الگ پڑھنا ہے، لیکن درود پاک شروع میں ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ شروع میں جب آپ عمل کو شروع کریں گے تو 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں گے، اس کے بعد یا غنیو کی تعداد 1060 بار ہے، اس کو پڑھ لیں۔ اس کے بعد یا فتاحو، اس کی تعداد آپ نے پڑھنی 489 بار، یعنی کہ 489 مرتبہ، 489 مرتبہ آپ نے اس کی تعداد پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پھر اینڈ پہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ یوں نہیں کرنا کہ یا غنیو پڑھ کر آپ پھر درود پاک پڑھیں، اس کے بعد پھر آپ یا فتح پڑھیں، پھر آخر میں درود پاک، یوں نہیں کرنا۔ بس آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے اور اسی ترتیب کو آپ نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی دیکھنا۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ اس عمل کو مکمل کر لیں، اس کے بعد آپ نے 101 مرتبہ آخری عشرے کی جو تسبیح ہے، آخری عشرے کی جو دعا ہے، اللہم آجرنی من النار، اس کو آپ نے 101 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنی، باری تعالیٰ میرے معاملات کے اندر، میرے کاموں کے اندر جتنی رکاوٹیں ہیں باری تعالیٰ دور فرما دے، اور رزق کے حوالے سے یا اللہ میری غیبی مدد فرما۔ اگر تینوں راتیں کرنا چاہیں تینوں راتوں بھی کر سکتے ہیں، اگر ایک رات میں کرنا چاہیں ایک رات کر سکتے ہیں، اور مسلسل زندگی کا معمول بنانا چاہیں تو آپ اس کو معمول بنا لیں۔ کبھی زندگی میں رزق کی پریشانی آپ کے گھر میں نہیں آئے گی، آپ کے گھر میں تو آپ کی نسل کو بھی کبھی رزق کے حوالے سے پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔